بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اور بس اسی طرح تیرا رب تجھ کو چن لے گا اور تجھ کو تأویل احادیث، باتوں کا صحیح مطلب نکالنا، باتوں سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کا فن تجھ کو سکھائے گا، اور اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب پر اتمام کرے گا، جیسا کہ اس نے اس نعمت کا اتمام کیا تیرے دونوں آبا ابراہیم اور اسحاق پر بہت پہلے. بے شک تیرا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اب اس آیت کے اندر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا ان کا، اور اس سے ان کو اندازہ تو پہلے سے تھا اور اندازہ ہو گیا کہ یوسف کی ایک بڑی شان ہونے والی ہے، تو انہوں نے ایک تو یہ نصیحت کی کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، اور پھر آگے بتایا بھی کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. فرمایا کہ بس کذالکا کا جو لفظ ہے قرآن حکیم میں، یہ اپنے اندر بڑی تفصیلات لیے ہوئے ہے، بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہیں. بظاہر تو اس کے بہت چھوٹے سے معنی ہیں، کا اور ذالکا سے مل کر یہ لفظ بنا ہے. اسی طرح اور ذالکا کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کلام میں پیچھے جو کچھ گزرا ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن جب کذالکا ہو تو یہ قرآن حکیم کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں نے ہر جگہ تقریباً یہ بات محسوس کی کہ جہاں پر بھی قرآن حکیم نے کذالکا کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر بڑی تفصیلات کو چھوڑا ہے، کہ اور ایک طرح سے فل ان دی بلینکس کی طرح ہے، رکت استان یعنی خالی جگہ پر کرو، اس طرز کا یہ انداز ہے کہ اب باقی کی جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے فہم کے حساب سے آپ باقی کی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا. یا وہاں پر استعمال ہوتا ہے کذالکا جہاں پر چیزیں بہت معلوم ہوتی ہیں، مفہوم ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، کہ تھوڑا سا اگر تم فہم لگاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ پھر کیا کیا ہوا ہوگا اور کیسے کیسے یہ سب ہوگا. تو وہ سب چیزیں قرآن نے چھوڑ دی ہیں. تو کہیں پر بھی ایک بڑی تفصیل ہوتی ہے کذالکا میں، اور گویا کہ یہ قرآن کے طالب علم کو، قاری کے لیے ایک خاموش دعوت ہوتی ہے کہ آگے کی چیزیں جو ہیں وہ اس کا اندازہ تم خود کر لو، تھوڑا سا غور کرو گے، سوچو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو کذالکا جہاں بھی قرآن میں آیا ہے بغیر کسی استثناء کے، وہاں پر قرآن نے بہت تفصیلات چھوڑی ہے اور ایک خاموش دعوت ہم کو دی ہے کہ اب آگے کی باتوں کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو. بہت تفصیلات ہوتی ہے وہاں پر. تو وہ تفصیلات ہمیں بھی ذکر نہیں کرنا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نہ تو بہت طویل اور نہ بہت مختصر ہمیں ان دروس کو رکھنا ہے. تو فرمایا بس اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی، اور جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا فائنلی کہ پھر تمہارا رب جو ہے، تیرا رب تجھ کو چن لے گا اور تم کو تأویل احادیث، تأویل کا فن سکھائے گا. یہ اجتباء کا جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں، جیسا کہ امام راغب کی مفردات القرآن میں بھی ہے، کہ پانی کو حوض میں جمع کرنا، جمعت الماء فی الحوض، یعنی کافی سارا پانی ہے، اس میں سے کچھ پانی کو حوض میں یا کسی برتن میں جمع کر لینے کو اجتباء یا جبا کہتے ہیں. یعنی بہت ساری چیزوں میں سے کچھ کو اگر آپ اپنے لیے جمع کر کے رکھ لیں، کچھ سلیکٹ کر کے رکھ لیں، تو اس کو عربی زبان میں اجتباء کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یجتبی کا ربو کا، یعنی بہت بڑی بھیڑ میں سے، بہت سارے انسانوں میں سے تیرا رب تجھ کو چن لے گا. قرآن حکیم کے معنی سمجھنے کے جو بہت سارے طریقے ہیں،
اور ان میں سے ایک طریقہ تصریف آیات بھی ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ یہ لفظ اور اس مادے کے دوسرے الفاظ قرآن میں اور کہاں کہاں پر آئے ہیں، ان سبھی الفاظوں کے مطالعے سے، ان پہ غور کرنے سے کسی ایک لفظ کے معنی جو ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن فہمی کے جو طریقے ہیں ان میں سے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جس کو ہم تصریف آیات کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی تصریف آیات کریں تو یہی معنی نکلتے ہیں جو میں نے بتائیں، کہ ایک بہت بڑی بھیڑ میں سے، بہت سارے انسانوں کے بیچ میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا والا مفہوم ہے یہاں پر یجتبی کا۔ جیسے فرمایا کہ اس کے جو ثلاثی کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے ایک دوسرے مقام پر، فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے ثمرات، تمام طرح کے پھل اور ثمرات وہاں پر یجبا جمع کر کے لائے جاتے ہیں، اکٹھے کر کے لائے جاتے ہیں۔ تو یجتبی میں جو ہے وہ ایک خاص تعلق ہے جو ہے، تو فرمایا خصوصی طور پر یوسف تمہیں تیرا رب جو ہے تجھ کو اسی طرح بس کچھ چیزیں ہوں گی تمہارے ساتھ، کچھ حالات آئیں گے، کچھ مشاکل سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ کذالک، بس اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا کہ یجتبی کا رب کا، تیرا رب تجھے چن لے گا، اپنے لیے خاص کر لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کی تعویل سکھائے گا۔ چونکہ دیکھ بھی چکے تھے کہ اتنی کم عمری میں یوسف نے خواب بتایا، خواب کی تعبیر بھی لے لی کہ یہ چاند، سورج اور سیارے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو میرے اپنے بھائی ہیں، میرے والدین ہیں، جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ان کو اندازہ تھا، تو فرمایا کہ یہ اتنی کم عمری میں جب یہ اتنی بڑی بات کا اتنا اچھا مطلب لے سکتے ہیں اور صحیح اور درست مطلب لے سکتے ہیں، تو پھر جب بڑی عمر میں آئیں گے اور تو پھر وہ کس درجے کا علم ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ کچھ ہونا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان سے وابستہ رکھی ہوتی ہیں، تو بچپن سے ہی ان کے ساتھ وہ چیزیں جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزوں کا، والدین کی نیکیوں کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آگے چل کر کے تمہیں اور اللہ جو ہے وہ تعویل کا فن تمہیں سکھائے گا، تعویل الاحادیث کا۔ اب تعویل الاحادیث کے ایک معنی تو ہمارے ہاں یہ کر لیے گئے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر، حالانکہ یہاں پر خوابوں کا لفظ نہیں ہے، یعنی رؤیا یا احلام عربی میں خواب کو بولتے ہیں، اس طرح کے الفاظ یہاں پر نہیں ہیں۔ تعویل الاحادیث یعنی کہ حدیث کی جمع احادیث ہے، احادیث یعنی باتیں، باتوں کا جو ہے وہ نیا، باتوں کا جو مطلب ہے وہ تمہیں سکھائے گا۔ تو تعویل کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں تفعیل کے وزن پر ہے تعویل، اور ماضی اور مضارع اس کا اولا یؤول تعویل سے یہ لفظ بنا ہے، کہ جس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کی اولیت پر لے کر کے آنا۔ تو تعویل الاحادیث کا مطلب ہوا کہ باتوں کا جو صحیح مطلب ہو سکتا ہے وہ، یعنی کسی ایک بات کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، اور کسی ایک بات کے بھی بہت سارے مطلب ہوتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی بات کا کوئی ایک ہی مطلب ہوتا ہے جو سب سے صحیح اور سب سے درست ہوتا ہے، اور جو کہنے والے کی اصل مراد ہوتی ہے اس کو تعویل کہتے ہیں۔ باتوں کا صحیح مطلب، باتوں سے صحیح نتیجہ اخذ کرنا کہ جو ان کی اصل مراد ہے، اس کو تعویل احادیث یا تعویل حدیث کہا جاتا ہے۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے یہاں اردو زبان میں یہ لفظ بڑے الگ معنوں میں استعمال ہونے لگا، اس کا مفہوم ہی بگڑ گیا،
اور بالکل وپریت، بالکل مختلف معنوں کے لیے جو ہے وہ ہم اس لفظ کو استعمال کرنے لگے. کہتے ہیں کہ بھائی تعویل مت کرو، سیدھی سیدھی بات بتاؤ، یہ تعویل مت کرو، سیدھی سیدھی بات بتاؤ. حالانکہ سیدھی بات کو ہی تعویل کہتے ہیں. سیدھی بات کو، کسی بھی بات کے صحیح اور سیدھے سچے مطلب بیان کرنے کو ہی تعویل کہتے ہیں. اور ہماری اردو میں یہ لفظ بالکل الگ معنوں میں چلے گیا کہ بھائی تعویلیں مت کرو، تعویلیں کر رہے ہو، باتیں بنا رہے ہو، صحیح صحیح سیدھی سیدھی بات بتاؤ. تو عربی زبان کا جو تعویل ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے سیدھی سیدھی بات بتانا، سچی بات بتانا. تو یہ ایک بڑا فن ہے جس میں فرمایا کہ تمہیں یہ اللہ فن دے گا کہ تعویل حدیث بھی نہیں فرمایا. دیکھیے کہ کسی ایک بات کا کوئی ایک مطلب، احادیث کی تعویل، بہت ساری باتوں کا ایک مطلب بیان کر دینا، یعنی اس کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دینا. کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے کسی بھی چیز کے جو ہیں وہ نتائج ہیں، عواقب ہیں، ان نتائج کو، ان عواقب کو کسی ایک اصل سے جوڑ دینا. تو یہ تعویل حدیث کہلاتا ہے. اصل سورس کیا ہے ان کے پیچھے، تو اس کا کوئی ایک وجہ، اس کی کوئی ایک اصل بتا دینے کو تعویل کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فن ہے، اور اسی فن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنے زیادہ اختلافات ہوتے ہیں عام انسانوں کی باتوں میں بھی، اور اللہ کا جو کلام ہے قرآن اور سنت اور حدیث کی شکل میں ان الفاظ کا جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں صحیح اور اصل معنی کی طرف نہ لوٹنے کی وجہ سے، اور ان کی صحیح تعویل اور مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ آج اتنے اختلافات ہو گئے ہیں، اور یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ پھر فرقے بن گئے ہیں مستقل. حالانکہ اگر تدبر سے کام لیا جائے اور اللہ اپنے فضل سے کسی کو تعویل حدیث کا، تعویل الاحادیث کا فن عطا فرما دے تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، اس کی طرف سے فضل ہے. تو فرمایا کہ یوسف تم پر اس نعمت کا اتمام اللہ فرمائے گا. اور دیکھیے اس کی جب چونکہ اب تعویل کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا اگر اس کو اور ہم عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں تو دیکھیے یہ لفظ اس کی ثلاثی ہے اولا، الف واو لام، اولا. اور اولا میں یہ ہے کہ عربی زبان کا مشہور قاعدہ ہے کہ اگر واو متحرک ہو، اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو پھر اس قاعدے کے حساب سے یہ لفظ اعلیٰ بن گیا. اعلیٰ یعولو، یہ اس کا ماضی مضارع ہے. اور اعلیٰ یعولو کہتے ہیں اصل کی طرف لوٹنا. اور یہیں سے لفظ آل بنا ہے جو اسی آیت کے اگلے حصے میں بھی آیا ہے کہ آل. تو آل کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کی طرف کسی بھی شخص کا معاملہ، اس کی ملکیت، اس کی چیزیں لوٹیں، یعنی اس کے لیے کچھ تکلف نہ کر، بائی ڈیفالٹ جو ہے پہلے سے ہی طے شدہ ہو کہ اس شخص کا معاملہ جو ہے اس کے مرنے کے بعد ان کی طرف لوٹے گا، ان کو آل کہہ دیا گیا ہے. اور دیکھیے آل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد کو ہی آل کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں آل کے معنی اولاد کر لیتے ہیں، آل ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آل. تو اب چونکہ کسی بھی شخص کا معاملہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اس کی ذریت اور اس کی اولاد ہی کی طرف لوٹتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصلاً جو ہمارے دین کی تعلیم ہے وہ ہے کہ جو اس کے اہل ہوں، اہل کی طرف اگر وہ لوٹ رہا ہے، جو اس کے واقعی اہل ہیں، تو ان کو آل کہا جاتا ہے. آل میں صرف اولاد نہیں آتی ہے، باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ آل فرعون قرآن میں کہا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. تو فرعون کے تو آپ دیکھیں اولاد نہیں تھی، اس نے تو کہا تھا، حضرت آسیہ نے کہا کہ اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. ان کے اولاد نہیں تھی. تو یہ بات جگ ظاہر ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی. تو پھر آل فرعون قرآن نے کیوں کہا؟ آل فرعون اس لیے کہا کہ آل وہاں اولاد کے معنی میں نہیں ہے، یعنی جن کی طرف فرعون کا معاملہ لوٹ رہا ہے، ایک فرعون، اور اس کے بعد پھر اس کا معاملہ جب دوسرے فرعون کو فارورڈ ہوگا اور تیسرے فرعون کو فارورڈ ہوگا،
جسے یہاں ہماری زبان میں جو ہے اس کو جو ہے ولی عہد کہہ دیتے ہیں، ولی عہد کہہ دیتے ہیں، کراؤن پرنس کہہ دیتے ہیں. تو وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے اور غیر اولاد بھی ہو سکتا ہے. تو اس لفظ کے معنی میں بھی یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں ہم تعویل کو کہ اس کی ثلاثی ہے اعلیٰ یعولو، اپنی اصل کی طرف لوٹنا. تو تعویل کہتے ہیں یہ باب تفعیل ہے کہ کسی بھی بات کو اس کے صحیح مفہوم اور صحیح معنی کی طرف لوٹا دینے کا جو فن ہے وہ تعویل ہے. تو فرمایا کہ یہ فن تمہیں سکھائے گا. اور اس کا ایک نمونہ جو ہے وہ حضرت یعقوب نے دیکھا کہ حضرت یوسف نے کیسے خواب بیان کیا، اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ میرے بھائی ہیں. اور اس فن کی جو ہے دلیلیں جو ہیں وہ آپ کو آگے کے قصے میں بھی ملے گی. اس میں چاہے مصر کے بادشاہ کا خواب ہو کہ پھر جس کی تعویل انہوں نے بتائی اور اس کی تدبیر بھی بتا دی، اور مصر کو ایک بڑے قحط سے حضرت یوسف نے بچایا. اور بھی زندگی میں اور خود اس قصے میں قرآن حکیم میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملے گی. تو فرمایا کہ بس اسی طرح کچھ ٹرائل سے گزرتے ہوئے یجتبی کا ربو کا، تیرا رب تجھ کو چن لے گا، خاص کر لے گا، بہت سے لوگوں کے بیچ سے تجھ کو اٹھا لے گا، خاص کر لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تعویل حدیث کا یا تعویل الاحادیث کا فن تمہیں سکھائے گا. اور یہ جو نعمت چلی آ رہی ہے ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، اس نعمت کا اور اتمام کرے گا، تجھ پر اتمام کرے گا، یعنی تم پر جا کر کے یہ نعمت مکمل ہوگی. اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا نام لیا آبا کا. اور دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ آداب بھی ہیں، یہ قدریں ہیں، یہ ویلیوز ہیں جو اچھے گھرانوں میں پائی جاتی ہیں. اور انبیاء تو ویسے بھی اعلیٰ گھرانوں میں مبعوث کیے جاتے ہیں. تو اپنا نام نہیں لیا، بس آل یعقوب کہہ دیا کہ آل یعقوب پر مکمل کرے گا، اور تمہارے آبا جو ہیں ابراہیم اور اسحاق ان پر مکمل کرے گا. تو یہ وہ اعلیٰ قدریں ہیں، وہ اپنے بڑوں کو ہی آگے رکھتے ہیں. وہ کبھی اپنا نام نہیں لیتے. وہ ہمیشہ ہی کوئی بھی اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہ ہمارے دادا یہ کرتے تھے، ہمارے والد یہ کرتے تھے، اور وہ انہی کی طرف ان اچھے کاموں کو ریفر کرتے ہیں. تو یہ ان کی زبان سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اپنا نام نہیں لے رہے ہیں، فرمایا کہ جو آل ہوگی میری اس پہ مکمل کرے گا. اور جو بالکل ایسے ہی جیسے تمہارے آبا پر اس نعمت کا اللہ نے اتمام کیا اور اپنا فضل فرمایا اسحاق پر، اور پھر ان سے پہلے حضرت ابراہیم پر. اور فرمایا ان ربک علیم حکیم، تمہارا رب تو خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت ہے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا چیزیں کرنی ہیں اور کس کو کس طریقے سے لے جانا ہے. اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے کے لیے بڑا لطیف ہے. بیک میں پردے کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ساری انسانیت بھی مل کر کے زور لگا لے تو اللہ کو کسی کو جس مقام پر پہنچانا ہوتا ہے وہ بہرحال پہنچ کر کے رہتا ہے. ہاں یہ بیچ کی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کے لیے دشواری کا، پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں، اور انہی دشواریوں کا ذکر جو ہے وہ کذالک کے لفظ میں کہہ دیا انہوں نے. اور ایسا نہیں کہ وہ بھانپ رہے تھے ان چیزوں کو. قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بڑے ذی علم تھے، بڑے علم سے ہم نے ان کو نوازا تھا حضرت یعقوب کو. تو وہ ایک ہی لمحے میں ساری چیزیں سمجھ گئے. اور پھر یہی وجہ بھی رہی کہ آخر تک جو ہے لوگوں کے یقین دلانے کے بعد بھی اور بڑی ملامت کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ایک لمحے کے لیے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ یوسف مر گئے ہیں. اور وہ انہیں ہمیشہ یہ توقع رہی کہ یوسف آئیں گے اور ایک دن میری ان سے ملاقات ہوگی، کیونکہ یہ جو خواب تھا یہ بار بار ان کے ذہن میں تھا، اور وہ سمجھ چکے تھے وہ چیزیں جو باقی لوگ نہیں سمجھتے تھے. انہیں پتا تھا کہ کچھ بھی ہو یوسف کو وہ مقام ملنا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے. تو بہرحال یہ آج کے درس میں ہم آیت نمبر 6 تک پہنچے ہیں، اور ہم نے اس میں کئی ایک چیزیں ہم نے جانی ہیں. اس میں سے ایک تو یہ ہے اہم بات کہ حضرت یوسف کا جو خواب ہے 11 سیارے، چاند اور سورج جو ہے وہ
ان کے بھائی تھے اور اس کی تعویل انہوں نے بچپن میں لے لی تھی. اور دوسری اہم بات ہم نے تعویل حدیث کے تعلق سے سمجھی. اس پر اور بھی آئندہ انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں گفتگو کریں گے. تو ابھی ہم آیت نمبر 6 تک پہنچے ہیں، اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے ہم آگے کا درس شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.